اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ تین میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب توجہ آپ میری طرف رکھیں اور گفتگو سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ اچھا صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہے، اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ کسی صرف مولوی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، یہ رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب لرز جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کم نصیب ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اس کا یہ ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ کرنا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ اچھی
رکھے. اللہ جس کو جہنم سے بچا لے بس وہی بندہ کامیاب ہے, اور ہر بندہ اللہ کے کرم سے ہی جہنم سے بچ کر کے جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہے. البتہ انسان کوشش کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا وہ ہے شراب کا عادی. جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے بھی محروم رکھے گا, اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیا جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں, بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا, صرف ایک گھونٹ, زندگی میں ایک گھونٹ, اللہ کرے کوئی مومن کی زبان شراب کی گندگی سے ناپاک نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں صرف ایک گھونٹ جس نے پیا. آج کل نوجوان دوست جب کہیں جاتے ہیں اور کوئی پارٹی وارٹی ہوتی ہے تو شراب کا پینا پلانا یہ فیشن بن چکا ہے, اور جو نہیں پیتا اس کو بولتے تیری ماں کی قسم, تیرے باپ کی قسم, تیری اولاد کی قسم, اور اس کی قسم اور اس کی قسم, قسمیں دے دے کر اس بندے کو شراب پلاتے ہیں. پھر نوجوان ہم سے کہتے ہیں, علماء سے رابطہ کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے قسم دے دی تھی تو میں نے ایک گھونٹ پی لیا, اب میں کیا کروں. تو ایسے موقع پر میں اپنے جوان سے کہتا ہوں اگر وہ تم کو اللہ کی قسم بھی دے, وہ تمہیں قرآن کی قسم بھی دے, تو بھی تمہارے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے. ماں کی قسم سے آپ نرم مت ہوئیے, یہ دنیا کے انسانوں کی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ شراب سے بچو تو ہمیں بچنا ہے. جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر وہ مر گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنی بدترین سزا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن شراب کا ایک گھونٹ پینے والا بندہ جب اٹھے گا تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی چلائے گا. تو جب وہ پانی پانی چلائے گا تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس میں جہنمی بچھوؤں کا زہر ہوگا. جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیالہ قریب کرے گا اور وہ پیالہ بھی کیا ہوگا جہنمی کی کھوپڑی کے اندر اس کو پیپ دیا جائے گا ابلتا ہوا اور جہنمی بچھوؤں کا زہر دیا جائے گا. جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت تو جھڑ جھڑ کے گرے گا. وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اس وقت فرشتے اس کو کہیں گے کیا تو نے رسول پاک کا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو جو لوگ شراب کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا, جو نشے کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا. تو پہلا کم نصیب وہ جو شراب کا عادی ہو,